Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to invite Brother Ali Zaidi for Quran Tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I would now like to invite Brother Misam Maknojia for Hadith Qissa. Salawat. اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي ابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمون إلا وفرج الله حمه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد.
قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے، ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو، ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے. صلوات. I would now like to call Brother Sayyid Hassan for salam. Salawat. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را اذن دیجئے، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، زہیر ہو کہ جان ہو شہید ہو چکے سبھی، تڑپ رہا ہوں دیر سے مصیبتوں پہ آپ کی، بڑی عجیب لگ رہی ہے مجھ کو اب یہ زندگی، دکھائیے بہشت کا نظارہ یا امام، نظارہ یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، یہی رہا ہے مقصد حیات اپنا عمر بھر، حد ادب سے آگے بڑھ نہ پائے کوئی اہل شر، جو ہو سکے تو زندگی نثار کر دوں آپ پر، اسی روش سے زیست کو گزارا یا امام، گزارا یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را اذن دیجئے، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، غلام آپ کے کبھی ڈرے نہ موت و قبر سے، نہ برد آزما رہے ہمیشہ اہل جبر سے، مگر یہ فکر ہے گزر نہ جائے حد صبر سے، اب اور امتحان لے ہمارا یا امام، ہمارا یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، شہید مجھ سے پیشتر حسن کا لال ہو گیا، ہجوم غم سے سانس لینا بھی محال ہو گیا، علم سنبھالوں کس طرح کہ دل نے ڈھال ہو گیا، نہیں ہے اب یہ زندگی گوارا یا امام، گوارا یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را اذن دیجئے، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا
اشارہ یا امام. علم کی آبرو جو تھے وہ لشکری گزر گئے، بقائے دین کے واسطے عجیب کام کر گئے، لہو میں اپنے ڈوب کر وفا کی گھاٹ اتر گئے. جدائی ان کی کیسے ہو گوارا یا امام، گوارا یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام. ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را اذن دیجئے، خدا را یا امام. ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام. سنا ہے بعد عصر یہ ستم بھی ڈھائے جائیں گے، خیام اہل بیت لوٹ کر جلائے جائیں گے، برہنہ سر گلی گلی حرم پھرائے جائیں گے. یہ سوچ کر ہی دل ہے پارا پارا یا امام، پارا پارا یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام. ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام. ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، خدا را اذن دیجئے، خدا را یا امام. ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اس جیسے زمانے میں کوئی شعر نہیں ہے، اس جیسا زمانے میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. I would now like to call Brother Ali Asghar for salam. بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ، رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. ہے میرے غریب امام کی غربت،
لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ بن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ ہے میری شہزادی زینب کی غربت، یہ خط نہیں ہے اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، حبیب آ جاؤ، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ I would now like to give you a short speech about Hazrat Habib alayhi salam, how he identified himself.
stood for the haqq and renounced the batil, which also connects us to our yesterday's topic about the alphabet community and our required response in the current situation. I find myself between heaven and hell, said Hazrat Hur alayhi salam, as he paced himself up and down his tent as the day of Ashura, the 10th of Muharram, dawned. Why do you fear to fight these handful of Bani Hashim? Hazrat Hur alayhi salam was asked. Hazrat Hur's reply was that he was deciding between batil and haqq, wrong and right. Throughout the night, he had been thinking when he had reached Zuhasham on his way to Kufa as the captain of Ibn Ziyad's army and his contingent of 1,000 soldiers were parched with thirst. Imam Hussain alayhi salam himself had helped several thirsty soldiers to drink. Hazrat Hur alayhi salam's army had refused to allow Imam Hussain to turn back. Now, since the 7th of Muharram, the members of Imam Hussein's camp were being denied water. In the burning heat of the desert of Karbala, Hazrat Hur alayhi salam could hear the sound of Alatash, Alatash from Imam Hussein's children. What answer will I give Allah and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he thought. He decided that he would beg for the forgiveness of the Imam. Hazrat Hur alayhi salam used his turban to tie his hands around his neck as a sign of repentance and walked, his head bowed in shame, towards Imam Hussain, asking with tearful eyes, "Can my sins be forgiven? Can I attain salvation?" Imam Hussain saved Hazrat Hur alayhi salam from the fire of hell and welcomed him by saying, "Both my Allah and I forgive you, Hur," and embraced him. Hazrat Hur alayhi salam joined Imam Hussain with his son, his brother, and his slave. He then obtained the permission from Imam Hussain to go fight against Ibn Ziyad's army. After a valiant fight, as he fell from his horse, he cried out, "Accept my salam, O Mawla Imam Hussain." The Imam rushed to Hur's side as Hur lay dying. The Imam sat by him with tears in his eyes. "Your mother gave you a noble name, Hur. You are free in this world and in the next," said the Imam. He then tied a scarf that Bibi Fatima alayhi salam had given him around Hazrat Hur alayhi salam's head. "Assalamu alayka ya Hur ibn Riyahi. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Salam on you, O Hur, son of Riyahi. Salam on you and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala." Using Hazrat Hur alayhi salam as an example, we have to muster up the courage and to choose between right and wrong. In yesterday's gathering, we analyzed the first sermon Imam Hussain delivered in Karbala. We can use this sermon as inspiration and as an example to rise up and speak out against the alphabet community and stand for the haqq and condemn the batil. We must remember that in Islam there are only two genders, and that even though the Western society may use many forms of propaganda and may groom our kids and youth to think that there are many genders, we have to remember that if we agree, we will be waging a war with God Almighty Himself. We can use Imam Hussain as an example. He stood up to Yazid, and he knew he had a responsibility to protect Islam, and he gave his head before he gave his allegiance to Yazid. Shah ast Hussain, Badshah ast Hussain, Deen ast Hussain, Deepana ast Hussain, Sardad Nadad, Dast Dar Dast Yazid, Hakka ke binae La ilah ast Hussain. I would now kindly like to invite Maulana Sayyid Hassan Al-Mudarisi to address today's topic, Are we in need of a marja? Par Muhammad Wali Muhammad Salawat.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق المصطفى في الضلال المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبين زينب الكبرى، وأخيه أبا الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. قال سيدنا ومولانا الإمام حسن بن علي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا لبعض فقهاء الشيعة لا كلهم. فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة، وإنما كثير التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت، ذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث. اللهم صل على. We live in the time of the major occultation, Ghaybatul Kubra. There are many challenges that we as a Shia community, we face every single day, and we have to overcome it until the time of the reappearance of the Imam alayhi salatu wassalam. It's not an easy task. The journey is very hard. But Ahlul Bayt have prepared us, the Shia, for this.
the major occultation, it didn't just happen. There was the minor occultation, and then we dived into the major occultation. That is why we have many traditions in regards to the people that keep their faith, their beliefs in this time, in this very time, and they don't lose their belief, their faith. Imam al-Baqir alayhi afdalu salati was salam, Allahumma. He says that if you keep your faith in this time, you have the reward of 1,000 martyrs of Badr and Hunayn. If you keep it steadfast, you don't change, you don't fall into abyss, you don't go astray. That's one. The second is this, the whole idea of marji'iyyah, at-taqleed. We as Shia, we believe in the marji'iyyah. We believe there is a grand ayatollah, if you may. We follow individuals that have led the ummah from the start of the major occultation, because we as Shia, we see it as a necessity to follow such people. In this hadith, Imam Hassan al-Askari has outlined who are the marji'iyyah. You can't just tell whoever is wearing a amama, you can buy this from Kabramata. Go a couple of meters, well, I don't know how much you want. The bigger you want, the more you have to buy. Some they have this big one and they call themselves such and such. So everyone can wear a amama. We have many fake individuals in the communities that claim to be this jurists, these scholars. They're not. Do we have anything in that regard in this relation from Ahlul Bayt? Definitely. It's a time of the major occultation. In the time of Imam al-Baqir, alayhi afdalu salati was salam, the Imam had a person who came all the way to see the Imam, to ask the Imam a question. His name was Ali ibn Mus'ab. Came from Qom to Khurasan. Sorry, in the time of Imam al-Rida. Imam al-Rida, Ali ibn Musa al-Rida, not Imam al-Baqir. He came from Qom, all the way from Qom to Khurasan, 1,000 kilometers. Not by a plane, Mahan Air or Caspian Air, or with a train, no, or with a car, with camels, and go from one city to the other. The whole reason for this journey was to ask Imam Ali ibn Musa a couple of questions. That was it. Now, for me and you, straight away you go to your marji'iyyah, the marja' that you follow, to the website, you go to the Q&A section, and there you can find the answer for the question you're looking for. If not, you can send the office the question and you wait for the reply. Well, it depends. Sometimes it's one day or two, sometimes it's a week, sometimes it's a year or two. Every marji'iyyah is different, of course. They give you the answer in the end of it. You sit in your comfort of the house, you type in it, it's going through, or you use in your phone, and you have all this. But at that time, they had to make this journey to see the Imam, to ask the Imam this question. So when he finished with the Imam, he asked this question, that question, that question. He came with a list of questions for himself and for the people that they live in Qom. When he finished with that, he said to the Imam, شقتي بعيدة. That means my house is far. ولست أصل إليك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني. My house is far. I can't see you all the time to ask you the questions that I have. So who do I take my ma'alim ad-din? That means my answers, the questions that I have. Who can answer these questions for me? I live in Qom. The Imam said to him this. The Imam said to him, فقال له الإمام من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. Ask him. So in another way you can say, what was he? Zakaria ibn Adam. He was a marji'iyyah of the Imam. Deputy of the Imam. Even before Imam Ali ibn Musa al-Rida, there was, in the time of Imam al-Sadiq, same thing.
A person came all the way from Kufa to Medina to ask a question. The Imam said to him, why did you come all the way from Kufa to Medina to ask a question? He said, I had a question. The Imam said, there are Fulan and Fulan and Fulan. Ask this question from them. You don't have to make this journey. We have deputies. Imam al-Hasan al-Askari, what the Imam did, the Imam prepared the Shia for that. And he put in place the idea of marja'iyya taqleed. That you follow a marja'iyya, you ask a question you want, because you're not going to see us anymore. Now I ask you a question. Have you seen Imam with your eyes? Imam al-Hujjah, salamullah alayhi. No. Have you seen the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? No. That's why the Prophet said about you and I, he said when he was sitting in the mosque, Aina ikhwani, where are my brothers? The companions raised their hands. Where are your brothers? He said, no, you are my companions. My brothers are the ones, they live in the time of the major occultation. They believe in me. They believe in my vicegerent. They believe in God the Almighty just by looking at some ink on piece of paper. Ink on piece of paper. Quran Kareem, do we have Quran there? Is it ink on piece of paper? Yeah? Yes. You open it, papers, ink. That's what the Prophet said. He said, they are my brothers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. He said this many times before his martyrdom, before his death. Who said this? The Prophet. He said, I leave to you two weighty things. One, the book, Quran al-Kareem. Yes. And the other is my Ahl al-Bayt, the progeny. Ma in tamassaktum bihima. Bihima. Both of them you have to hold them dear to your heart. You can't take one and leave the other. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Means what? That if you hold on to these two, you're not going to go astray. Why two? Why I can't just take one Quran Kareem? Hasbuna kitabullah. Didn't the second one say this? The second one, he said this, of course, after the first one. He's the one who pushed the first one to say this. These three stooges, whatever you have problems this day and ages because of these three. He came, he said, Hasbuna kitabullah. Which one? The first one. What's his name? Abu Bakr. He said, Hasbuna kitabullah. Now you might say it, be careful. No, it's in their books. Hasbuna kitabullah means we just need the book. That's it. We don't need anything else. And then he made it illegal for you to utter a hadith, narrate a hadith from the Prophet. Illegal. The second one came after the first one left, died. He said, you know what? You say a hadith from the Prophet, we give you a big fine, we flog you 100 times, lashes, we hit you, and we put you in jail. Of course, there was no jail as in jail like we have today. House arrest. You have no right to do such a thing. I'm saying a hadith about the Prophet the Almighty, the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I'm not saying anything else. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. I'm reciting a hadith from the Prophet of Islam. You have no right. Now, why did I mention this? There is a connection. I always say something, there is a connection. I connect the dots for you like a puzzle. So bear with me. Why did he say two? He said the Quran and Ahlul Bayt, because the Quran by itself is not sufficient. It can't be sufficient, because the Quran needs someone to do what? Teach it. To open and say, this is the meaning of the Quran. Isn't that true? So who are the best people to do that? The most qualified? Who? Ahlul Bayt. Who are Ahlul Bayt? We know. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli. Imam al-Hasan, Imam al-Hussein, Sajjad, Baqir, Sadiq, Ahlul Bayt alayhim afdal salatu wassalam, the progeny of the Prophet. They are the ones that are what? They have this qualification to do such a thing. Even the second one, he said it. He said, the most knowledgeable of all of us is Ali. No one can go beyond Ali.
He even asked the Imam, he said, they ask me questions, people, they come and ask me questions, I have a problem answering it. But with you, it's easy. You just answer it without any hesitation. The Imam asked him this question, he said to him, what's 2 plus 2? The meaning of the hadith is this. That he said, what's a 2 plus 2? And he goes, 4. And whenever I read this, I go, oh, wow, he knows the answer. Subhanallah. Even for that, I wonder, does he know the answer, or was someone there next to him with a calculator? 2, here we go. And he had problem. He said, 4. He said, did you hesitate? He said, no. He said, for me, this is how it is. They asked me a question, I know all of that. أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. You need the Quran and you need the project. Now you don't have an imam to look at, to talk to. So who do you need? You need a marja'iyya. You need a grand ayatollah. A person who has spent 30 years, 40 years, 50 years of his life learning. That's his profession. That's what he does for a living. That's what they do. Today, we have people, they downgrade the marja'iyya. I read the hadith and I can, get the ahkam myself. Habibi, if you read the instruction manual, it doesn't make you an engineer. Same thing when it comes to ahkam. The ahkam, you think the marja'iyya, for example, Ayatollah al-Uzma al-Marja'uddin al-A'la, Sayyid Ali Sistani, when he goes and gives you a hukum, you think he just does that from thin air? He takes this hadith, this hadith, this hadith, this hadith, this hadith, and he comes to the conclusion. He says, this is the hukum for you. Faddal. I give it to you. Any other marja'iyya, Shaykh Wahid al-Khurasani, same thing. Sayyid Ali al-Khamenei, same thing. Sayyid Sadiq al-Shirazi, same thing. Sayyid Muhammad Taqi al-Mudarrisi, same thing. All the maraja. That's what they do. We have a problem now in the community. They say, what is the whole point of a marja'iyya? I can do it the same like they do. Read one book or two, I'm done, I'm finished. Every profession has a respect. Every profession. What do you do for a living, Hajj? You. For living, what do you do as for work? Civil engineer. What do you do? Civil engineer, yes? Can I come to your office tomorrow and I can do my own thing? Would you let me? Why not? I don't have the qualification. Why? Come on, I'm your friends. No, not possible. Why? That's his profession. Did you study for that? How many years? 4 years. There you go. That's his profession. And I respect that profession of his. True or not true? Okay. When a marja'iyya, I can do it myself. Give me a mic. That's a problem we have with many centers, and I say this everywhere. The last thing you do, you give a mic to someone to recite a khutbah, a sermon. Now, if someone comes here to this center of yours and says, I want to cook food for you, where is your kitchen? You tell him, you know how to do it, or you just want to do it? We're going to learn with you. You tell him, brother, Habibi, it's not right. There is a masuliyah, there is a responsibility. We can't give you this right. Now, marja'iyya taqleed, he has taken this responsibility and he has to lead the ummah. Mirza Shirazi, look at what the marja'iyya has done so far. If you look at the history of the maraja, Mirza Shirazi, what do you do with tobacco? He stopped it. With that, because the marja'iyya is not just, some people think it's only about for my salah and my siyam, and when is the Eid, and when is that. No. Marja'iyya at-taqleed, it's the political stance. It's what else? It's the religious stance, and there is a social stance. There is this, he has to look. That's why, what are the conditions of taqleed? He has to be male first. He has to be identified as male, not an AI. So I can't go to ChatGPT and write my hukum. What happens between my second and third rak'ah? What do I do there? AI, it might be one day AI becomes my marja'iyya, but now it's not. So can I do that? So first thing first, he's identified as what? Male. Can it be female? No. Why not? 124,000 prophets, all male. One thing. Imams, all male. Female, they have emotions. Female, they go to menstruation cycle. Not male. Male, they can do that. That's why it should be male. What's the second one? Should be what? Adil, just. He can't just be someone,
makes a hukum out of thin air and just tells you do that, an oppressor. No. What's the third one? Huh? Illegal age. Ahsant. He has to be baligh. He has to hit the puberty. 15 above, 20, 30, 40, white beard, big amama, beautiful. And subhanAllah, if you look at our maraja, they're all handsome. If you look at the maraja from the other side, eyes there, eyes there. Subhanallah. It's because of the iman, isn't it? Isn't it? Yeah. So if you look at Sayyid Ali Sistani, beauty, mashallah. Mashallah. Any of the maraja. Today, go search them. That's what we have. And if you look at the other side, the Mufti of Saudi, subhanallah. Yeah. So there is what? The political stance. Mirza Shirazi, that's what he did. Sayyid Ali Sistani, hafadahullah, not just him, other maraja, when ISIS entered Iraq, Hashd al-Sha'bi. People, you go fight. What did they do with ISIS? They finished ISIS. They know. They know when. And that's what we have. One of the ni'am of Allah subhanahu wa ta'ala, blessing of Allah, that we have some people like this. The marja'iyya tells you what to do. If we don't have marja'iyya, we go back, left. We become hamajul ru'a, atba'u kull na'iq. The Imam Hussein said, there are people that are hamaj. Have you seen? He's chaotic. Runs left and right. Atba'u kull na'iq. Yamiluna ma'a kull rih. The Imam said. The way, the air comes, the wind comes, he goes right, left, right. One day he's with these people, one day he's with that people. Hamaj ra'a, he doesn't make a decision and he stays with it. So marja'iyya, the Imam here says, if you look at the conditions of the marja'iyya, فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ. First thing, taqwa. صَائِنًا لِنَفْسِهِ. That means he has put his desires under control. I'll give you another example. Because the majority follows Sayyid Ali Sistani. Sayyid Ali Sistani, hafadahullah, if you go to Najaf to visit him, they tell you this house is not his. He's still renting it. Money that goes to him, and I'll be very frank with you, very honest, the khums that goes to him in millions. He can't buy Burj Khalifa. He can buy Burj Khalifa and he can live the highest level there. Like, where does he live? In Najaf, Shara' Rasul A'zam. You go, and he said, still, he's renting it. Sayyid al-Khomeini had the same thing. Sayyid al-Khomeini, rahmatullah alayh, what? A rental house. He has to put the desires under control. He has all that money. He can do whatever with the money. You have trusted him. When you give your khums, you trust the marja'iyya. You don't ask questions after that. You have done your part. Your part is finished. He takes the khumus and he can do whatever with it. But what does he have to do? Half of it goes to the what? Sahmul Sadeh, and the other half goes Sahmul Imam. With Sahmul Imam, he prints books, his centers are being established, TV channels, such and such and such. Yes? So the Imam says, حافظا لدينه مخالفا لهواه. مخالفا لهواه. He has put down his desires. And then مطيعا لأمر مولاه. This one, just that. مطيعا لأمر مولاه. I might say it and you say, oh, this is very easy to obey your mawla. Obey your imam. Obedience is very hard. That means you have to do whatever the imam says for you to do. It's not like last night. What did we say last night? Some people are like this. Religion is with me. That's it. Another condition is what? That of the marja'iyya that you can qalid, it has to be alive. Why alive? Because now there are many new rulings that you need a live marja'. For example, cryptocurrency. If you now ask a marja'iyya about cryptocurrency, they explain to the Sayyid. For example, I had the same issue about cryptocurrency last year when, if you remember, when COVID hit, a lot of people, they entered cryptocurrency. They started downloading Binance, Crypto.com and all of that. And they started exchanging, buying Bitcoin, Solana, Ethereum. They start buying this. So people start asking, Sayyid, is this halal? Can we do such a thing? So I asked Sayyid Ali Sistani's office in Qom. And I said, what is the ruling in regards to that?
And they did ask me this. They said, what's cryptocurrency? Explain it to us. And I said, well, this is what it is. It's digital currency. That's what the cryptocurrency is. And they had this. Who's behind it? Well, Bitcoin, we have no idea. Until today, it's a mystery, isn't it? But others, we know. Solana has a website that tell you they are the founders of Solana, these people, that people, and this money goes here and there and there and there. So it took them time to give a ruling. And I said, well, you can bring that and you can talk about it like gold and silver. We had gold and silver. That was the way we exchanged long time ago, gold and silver. Now what do we have? Dollars, dirham, rupees. It's money. It has taken that. What digital currency is, cryptocurrency, is taking the place of the cash. You know, now Commonwealth Bank has stopped in many branches to give cash out. The governments, they want to stop that. They don't want you to have cash. They want you to have money on the computer, as in ones and zeros, in binaries. They want you ones and zeros. That's it. So they can control it. But cash, the cash is king, it's going away. So cryptocurrency, another ruling. You need a marja'iyah who's alive to give the ruling for the cryptocurrency. Can I do this or not? If you know who's behind it, yes. If not, be careful. It's not a form of gambling. If it's a form of gambling, it's haram. But be careful, again, because you're going to lose a lot of money. Because cryptocurrency exchange is not something that a lot of people know how to do it. It's chance. Sometimes it goes up, sometimes it goes down. Can you do that? Do you have the heart for that? Then that's a ruling for the day. What other rulings do we have that we have to ask in this time and age? ISIS, for example, as I give that example. Do I fight them? I don't fight them. Yes, go fight them. Defend your homeland. Hashd al-Sha'bi, in thousands, they went out. They start fighting. This is one of the points of the marja'iyah that leads the ummah. You need a person to lead the ummah, but the person who's leading the ummah needs to be qualified for this. Not everyone can be leading the ummah. That's why the imam gives you what? Gives you these conditions. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. Then, if he has these conditions, he obeys his master, the imam, he has taken the desires under control, he's pious, then لِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِبَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ. The imam says, just few of the fuqaha of the Shia, they have these conditions, not all of them. Today, in Iraq, we have some of the people, they claim to be marja'iyah. They're not marja'. I don't know if you heard of a person called Sarhi. Sarhi, this is in Iraq. Suddenly he came out. SubhanAllah, 1 year his beard was black, pitch black. The next year, all white. Because that's one of the, the picture has to be all white, beard and the big amama. And he came and he said, I'm marja'iyah, I'm a marja'. Really? Where's your knowledge? What did you study? Who has verified you? Because we need verifiers, mujtahideen, to verify. For example, Sayyid Ali Sistani, Sayyid al-Khawi verified him. Al-Tahrani, Sheikh al-Tahrani verified him. Sheikh al-Hurani verified him. A list of maraja at that time, list of fuqaha, they said yes, yes, yes. And just Sayyid al-Khawi himself is enough to verify Sayyid Ali Sistani. Now today we have false maraja. They're coming out and they say we are marja'iyah. You as an individual, you have to think, is this a marja'iyah I want to follow or not? Is it wajib for me to follow marja'iyah? Is it wajib to follow marja'iyah or not? Wajib? It's not wajib, is it? It's not wajib. To follow marja'iyah is not wajib in that sense that it's obligatory act by you. If you want your religion to be complete, you need to follow marja'iyah. Because you as a person, as a civil engineer, this brother here, the respected brother, that's not his job to do what? To take the meanings of the hadith. That's the job of a marja'iyah. He tells you, this is the meaning of the hadith. That's what it means. You might say, Wallah, Sayyid, come. You're talking about one hadith. He says, no, there are tens like that. And one completes the other, one complements the other. I have read through all of them. And now I'm giving you the conclusion of it, the ruling of it. So, and then the Imam comes to this point. So you understand the importance of it. We said Mirza Shirazi with tobacco. Sayyid Sistani and the Maraji with ISIS. This is the newest one that we saw with our eyes. ISIS, they marched into Iraq and they evolved. They went through city after city.
If it wasn't for Sayyid Ali Sistani and the other Maraja ruling, now you go to Iraq, ruled by ISIS. But they stopped this. All right. Now let's talk about something very important. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعفر بن محمد الصادق اللهم صل على قوم يزعمون أني إمامهم والله ما أنا لهم بإمام لعنهم الله كلما سترت سترا هتكوه أقول كذا وكذا فيقولون إنما يعني كذا وكذا إنما أنا إمام من أطاعني. What does the Imam here say, our sixth Imam? He says, there are a bunch of people, they claim to be my followers. May God curse them. Do we have people like this in the community? Yes. Why? The Imam says it here. He says, whenever I conceal something, they put it in public. You know how many doubts we have now if you talk with the youth? Doubters. Dua tawassul. This is shirk. Why? Because this is, you're asking the intercession of Ahlul Bayt. Shia. Because he listens to these people, that person, and he's taking this into account and he thinks this is it. We have some of them saying the Quran is fabricated. Shia. Again, the Imam curses these people, yes? Of course, we have the ones that say, we don't need marja'iyah, I can do it myself. I'm a plumber, but I can do that. I'm an electrician, I can do that. Because I have a free time on Sunday from 2 to 3, I can do my own rulings, mashallah. Ghulu. Ghulu means what? That you bring Ahlul Bayt up, and you put them in the level of God the Almighty, and you said Ahlul Bayt are the ones who created the universe. And we have these people right now, today, in Iraq. They say, Ali created the universe. Imam al-Mahdi, salamullah alayhi, alayhi afdal salatu wassalam. The Imam said, there are some Shia, they bring us and they put us in the level of God. May God curse them. We are abid, we are servants of God. How could you put us? Ghulu. When you follow a wrong marja'iyah, this is what you end up at. But if you follow the right marja'iyah, you can conceal, you can keep your family intact and yourself, that you don't lose that faith. Because he's the right person to lead the ummah. Not the one who comes and brings out these doubts and puts them in front of you. And the Imam says here, la'anahumullah. May God curse them. The Imam is cursing them. Just imagine. Imam is cursing them. And then the Imam says, أقول كذا وكذا. I say such and such. This is my hadith. This is what I mean. Remember? إني تارك فيكم الثقلين. Quran and Ahlul Bayt. I say such and such. What do they say? فيقولون إنما يعني كذا وكذا. He means such and such. But I don't mean that. Because there is no knowledge. He's an imbecile. And yet, he comes and he says, this is what the Imam means. The Imam says, may God curse you because you say such and such. I didn't mean it like that. Because there is no knowledge. That's why if you ask a marja, he gives you the ruling, and in the end, what does he say? Well, and then be careful, be cautious. على الاحتياط, على الاحتياط, على الاحتياط means what? Be cautious. Because I'm giving you the ruling, yet I want you to be cautious with this. If you ask now Sayyid Ali Sistani about some of the ahkam, he tells you, I don't have any opinion when it comes to that. Go ask another marja that he's knowledgeable like I am. And a'lam, tell him, ask them. For example, tatbir. You know what tatbir is? Yes? With a sword you hit on your head. How many people here, they like tatbir, they favor tatbir with the raise of hands? Don't be shy. No one? No? No? We have this every year. People come and they say, oh man, come on, stop that. It doesn't look nice. Yeah. This is the ruling. You go back to your marja. What does your marja say? If he says it's fine, some of the maraja, they say, yes, it's okay. We have come to a conclusion that this is fine. Do the tatbir. Zanjir, you do zanjir? Yes, we do zanjir. The Pakistanis, your brothers, they do it to zanjir. We Iraqis, we love tatbir. Every one of us is different.
This is the way, of course, we show our love to Ahlul Bayt, salamullah alayhim. Even when it comes to Sina Zani, if you look around, everyone is different. It's the way we show our love to Ahlul Bayt. Now, when it comes to these rulings, you go back to your marja'iyya. You can't, and you have no right to insult the other person. My marja' said it's fine. For example, Sheikh Wahid al-Khurasani says, go do tatbir. He's asked the Sheikh, how is this possible? You favor? He said, yes, I have no issue with that. The Imam in Ziyarat Nahiya al-Muqaddas has said about his grandfather, Imam al-Hujjah, Imam al-Zaman, about Imam al-Hussein, وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. I don't shed tears, I shed blood for you. So that's fine, go do that. Let blood flow from you. Now you might say, I don't agree to that. You as an individual, you don't agree to it. But you have no right in any sense to insult a marja'iyya because that's not what you like. That's not something that you have in your position. You cannot insult a marja'iyya because you don't like this or that. And people today, they insult marja'iyya like they're chewing gum. They sit down and they do ghiba, backbite the marja'iyya. He's a alim. He's a faqih. He's a jurist. How dare you do such a thing? If you do ghiba on a mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala judges you for that. Just imagine this mu'min is a marja' al-taqleed who has spent 30, 40, 50 years of his life studying and is giving you this ahkam. Yet people we have in the community, as soon as a problem comes to their doorsteps, he says, why didn't the marja'iyya do this for me and that? First thing first, is the marja'i your servant? The marja'i is doing his part. The alim is doing his part. It's the shortcomings of us that we have come to this point. It's the shortcomings of some individuals in the community we have come to this point. It's not the shortcomings of the marja'iyya. It's not. Now, how much power does the marja'iyya have? Of course, he talks about this, he talks about that. But there are many people that don't follow it. They don't. And they come to this. So the Imam says, I curse them because I say such and such. They say that he said meant that. This is a false marja'iyya. Of course, I'm telling you, we have the right marja'iyya, we have the false marja'iyya, the fake marja'iyya. And a person has to be really alert. Which one I'm following? This or that? Because that one leads me to heaven, to paradise, because he's a servant of Imam al-Hujjah until the Imam comes. What the marja'iyya is, to put it in a simple form, the marja'iyya is holding the flag, the banner, the parcham. He's a alamdar, as you say, until the Imam comes and he gives the alam to the Imam. He says, here you go. This is your alam. But I'm just holding it because you're not here. And I have to keep everyone intact. So a person must really be careful with this. We have many doubters in the community. They come and they hit the marja'iyya. Who comes and attacks the marja'iyya? Who? The other side. The other side hits the marja'iyya because they see our unity when it comes to marja'iyya. When it came to jihad al-kifai, the other side, they don't like it. They don't. I ask you this question. Before the Quran burning, what was the number one issue we as a community were thinking about to stop it? What was it? The alphabet community, yes? Them bringing their curriculums into the schools. Suddenly we had the Quran burning. Don't you think there are people behind the scenes that want to change? So they can work on that. They want to keep doing with what they want to do with the alphabet community coming in form. They burned the Quran. And this shows that they don't care who we are. We are 1.8 billion Muslims. Yet he brings the Quran and he burns the Quran in front of the people. He burns the flag of Iraq that says Allahu Akbar in front of people. And they repeated that again in Denmark. And they will repeat it again. It's a wave going around that we will burn your Quran. We burn your book, the book of God, the Almighty. Here you follow a marja'i. What does the marja'i say? He condemns it. No, this is not right. We don't allow this. We as Muslims, as Shia, we respect your religion. Whoever you are, you also have to respect my religion. If you are a follower of Abrahamic religion, if you're Christian or Jew or whatever else you are, I respect your religion. Lakum deenakum waliya deen. Do your practice and I do my practice. But if you come to my country, if you come to my religion and you insult it, I will do
the best in my power to show you that I can resist. I can show you that I can also be violent. But before we become violent, of course, we have to show that this is not right. Condemn it. And this is your responsibility as an individual, as a Muslim, all of you, that you show that you don't like this, you condemn it, hashtag. If you want to post a video, you want to write an essay, everyone can do different things. This is your responsibility. Don't think that, oh, you know what, let the marja'i just do his part. We all have to do our part. Now, how many of you has a phone here? Everyone. By show of hand, everyone, mashallah. Now, you don't have Instagram, you don't have Facebook, you don't have social media, you all have that. You can't go, takes you 5, 10, 3, whatever minutes. Depends on your internet speed, and I think you all have 5G. You go there, post something with the hashtag Quran for all. Iraq stands tall. Why? I'm not an Iraqi, you might say, but Iraq has Allahu Akbar written on it. And you show that you condemn this. No one can come and insult our religion, our book, and just go by. And now we come to the last one, and is this. If a marja'iyya takes a step, of course, let's draw a line. Is a marja'iyya infallible? Is he? No. Marja'iyya might take it, some here and there. You might say something we don't agree to. Of course, there are some of the maraja', they came, one of the maraja', 1, 2, and they, for some reason, unfortunately, they questioned the zalama, the oppression of Lady Fatima al-Zahra. Really? She was crushed between a door and the wall, and she was slapped on the face, and she miscarried. All right, here we draw a line as a Shia. And I read you this hadith from Imam al-Sadiq alayhi afdal as-salati was-salam. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما ركبنا به فهو شريك من آتى إلينا فيما ولينا به. A person that doesn't understand what we went through and doesn't condemn what we went through, the Imam is saying here. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا, what they did to us, the Umayyad, the Abbasides, من ظلمنا, they oppressed us, ظلم, tyrants, وذهاب حقنا, and they took our haqq, they took Fadak, the land of Fadak from Fatima al-Zahra, they took the Khilafah, they killed Ahl al-Bayt alayhim afdal as-salati was-salam, salamullah alayhim, one after the other. If you look at the history of Baghdad, the capital of Iraq, Baghdad was built by the Abbasides, Bani Abbas. Bani Abbas are the cousins of the Hashim, of the all Hashemites, the cousins of Ahl al-Bayt alayhim afdal as-salati was-salam. They built Baghdad on the bones and the skulls of Ahl al-Bayt salamullah alayhim. Now if I come and say, did it happen? A marja'iyya can lead the ummah to the right path, and the marja'iyya can lead the ummah to abyss, can lead them to a straight path. And that's the hardest thing, because he's leading you, you're listening to him. It's very hard. That, don't you think, it's the biggest responsibility that marja'iyya is taking. It's not a small responsibility. Some people, they come and say, well, it's just about khums money, this is the... No. He's leading the whole ummah. Whatever he says, he's accountable for this. He's accountable for it. Whether that is the crescent when it comes to the Eid or the first day of Ramadan. The people today, as soon as the marja'iyya says to them, this is not the day, it might be tomorrow, straight away, they start insulting the marja'iyya. And I've seen it with my 2 eyes this year. They start insulting the marja'iyya. We have to fast another day. Habibi, there's a way. You don't want to fast? Go, travel 30, 40 kilometers, go south, go to Wollongong. Take your family with you, go to Bulai, look out, break your fast and come back. Why would you dare to insult a marja'iyya taqleed? Because this is his ruling. And I saw it with my eyes, and I said to them, stop that with the insulting the marja'iyya.
You have a car? If you don't, I have a car. Take my car and go travel. There is always these ways, but you have no right to insult a person, let alone that person is a scholar, he's a marja' al-taqleed. Marja' al-taqleed. We have to be very careful what we utter when it comes to the people in the community, or judging the people in the community, or straight away. Sometimes we become what? We are the judge, and then we are the jury, and the what? Executioners, straight away. And that's what we have. These phones, unfortunately, when it comes to the phones, and we go through social media. Social media is a big problem. I see something on WhatsApp, 2 words here, 2 words there, straight away I judge a person. I see a video. You know, they have deep fake. Have you heard of deep fake? I spoke about artificial intelligence, and I told you, sometimes I forget something here or there, but I, inshallah, close the puzzles here. Deep fake is a new system, the new invention, new design, new program they made. They can take your face and put it on someone else's face. And a woman in the community, not so far community, this community of ours, she was, Mustajiru billah, a person claimed that she committed adultery with another person, and they made this fake video and they posted that. One of the people that received it was her husband. And you can tell it's fake. But this person, he doesn't know technology has come so far. So we have to be very careful of what we utter, what we say as individuals. I can't go around and judge that person, and I throw at them this term and that, and I straight away cast them away. Unfortunately, this is what's happening in some communities. Straight away, he's been in the community 20, 30 years, serving the community. Well, I read something on WhatsApp, on Facebook, on Instagram. Where is the benefit of the doubt? Imam al-Sadiq alayhi afdal salati wassalam says, if 50 people come and they bear witness that fulan mu'min, see, when it comes to the hadith of Ahlul Bayt, you have to read between the lines. It's very careful. Even that comma, that dhamma, fatha, kasra, sukoon plays a big part. The Imam, what does he say? If 50 people, they come and they bear witness, they say, fulan mu'min did such a sin, and the mu'min, you ask him yourself, did you do that? And the mu'min says, no. You believe the mu'min. Because he's a mu'min. See the wording? He said mu'min, because a mu'min doesn't lie. That's what the marja'iyah does. The marja'iyah reads between the line. And then he tells you that's what the Imam says. There's a whole lot of tools the marja'iyah uses. First, he sees who's the narrator. If the narrator is verified, he's not a liar. And then he goes through the history of it, and he goes through this and this. And in the end, he gives you the outcome of it. So it's like civil engineer. I can't just come and draw the line and say to you, I want to build this and that and that. Marja'iyah is the same. Marja'iyah is, that's how hard it is. And the Imam here says, if you're a person, not just a marja'iyah, not just an alim, they deny our zulm, our oppression, the Imam says, you are in the same boat as the people that they oppressed us. Nastajiru billah. That means if I deny, if I say, Ashura didn't happen, nastajiru billah, you're with Umar ibn Sa'd. That's why you have to condemn it. What do we have today? Until today, we have people that agree to what happened to Imam al-Hussein. You know, those people that are like the ones who were in Karbala who killed Imam al-Hussein because they agreed to it. That's why we recite in Zakat al-Ashura that may God curse them as well. Radiyat bidhalik. Umayyads were all guilty of it. You must say, straight Umayyad, they didn't come, Umayyads. It was only Yazid. But others, because they agreed to it and they didn't condemn it, they're also part of it. If you sit down and you're quiet, you're part of that. You can't be quiet. You can't be sitting down silent. You have to condemn injustice. You have to condemn the burning of the Quran. You have to condemn the burning of the flag, even if you're not Iraqi.
I'm Iraqi, I'm giving you the authority. Go do it. Condemn it. It has Allahu Akbar on it. We are Muslims. We're a strong nation. Strong. We are so strong. People, they don't understand this, how strong we are. 5 people here, 3 people here, 4 people here. They want to change our narrations, our religion, our Quran. They can't. But because many people are silent, this is what's happening. It's taking its toll. So that means what? شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. شيعتنا, the Imam says, are the best of the creation. من فاضل طينتنا. They're from us. And what do? يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. What does it mean, يفرحون? That means that they celebrate in the afrah. Before Muharram, what did we have? Eid al-Ghadir. Did you celebrate Eid al-Ghadir here? Of course. You are Shia. How could I not celebrate Eid al-Ghadir? I have to celebrate Eid al-Ghadir. But from Eid al-Ghadir, 18th of the Hijjah, until the 1st of Muharram, it's about 2 or 3 weeks. 2 weeks. Yes, 2 weeks and something. Yes. So from there, I'm wearing all colorful, clothing. I'm giving out sweets. Suddenly I change. Everything is black. I'm crying. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا. And they commemorate the death of us and our oppression. They condemn it. And they cry for us. They are the best of our Shia, the Imam say. They are the best of the Shia. There is a hadith from Lady Zainab salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. It's a long hadith. One night I will mention it, inshallah. I have planned it for another night. I just give you a glimpse of it. It's about the crying for Imam al-Hussein, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allah creates a new nation. They cry for my son Hussein. And for every tear they shed for Hussein, Allah gives them this reward and that reward. They burn out with that tear. They turn off rivers, volcanoes of hellfire. That's why Imam al-Rida alayhi afdal salatu wassalam says to Rayyan ibn Shabib, first and first, if you want to be one of those people that were in Karbala helping Imam al-Hussein salamullah alayh, all the time say what? Ya laytana kunna ma'ahum fanafuza fawzan azim. That's one. In the other place, the ones that killed Imam al-Hussein, you say, may God curse them. La'anahumullah. The ones who cursed, the ones who killed the Imam. La'anahumullah. And then the Imam says, Imam, our 8th Imam, he says to Rayyan ibn Shabib, cry for Hussein. At any chance you have. You lost a brother, cry for Hussein. You lost a sister, cry for Hussein. You lost anything, financial hardship, cry for Hussein. لأنه ذبح كما يذبح الكبش. Because they killed him like a person kills a sheep. Just crying for Ahlul Bayt alayhim afdalus salati wassalam has all of these rewards. Crying. Why is it crying has all this reward? Why? Who here can tell me? Don't be shy. You can say it. Because what does crying do to your heart? And it cleanses your heart. And by the first night I said, we are entering the month of cleansing. Like the month of Ramadan. But this month, Muharram, these 10 nights, does wonders more than the month of Ramadan. More. Month of Ramadan is 30 days. Let's say 29 days for the sake of some people. 29 days. So don't be upset. 29 days of cleansing, rehab. You entered the month of Muharram, 10 days. And the worst of all of these days, it's a day of Ashura. Day of Ashura. All Ahlul Bayt alayhim afdalus salati wassalam. The Prophet himself, he was holding Imam al-Hussein in his hand. Imam Hussein was a child and he was crying and crying and crying. Lady Zahra, Fatima al-Zahra, she said to him, oh father, why is it that you cry that much? And he says to her that I know what's going to happen to him. I know the dhalam, the oppression they will put on him, bestow on him, this ummah of mine. Just imagine, Ahlul Bayt, all of them, there is this connection with the other Imams and Imam al-Hussein.
All of them, there's this connection. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi afdal salatu wassalam, when he goes and he wants to marry Fatima bint Hizam al-Kilabiyah, what does he say to Aqil? Find me a woman that can give me a child that can help my son in Karbala. And who's that child? Qamar Bani Hashim Abu Fadl Abbas, the Alamdar, Salamullah alayhi. Imam al-Hasan al-Mushtaba, he's vomiting pieces of his liver. He's in that pain, and he looks up and he sees the Imam al-Hussein crying. He says to him, Ya Abu Abdullah, why are you crying? He says, I see you in this pain. I cry for you. You are my brother. He says, La yawm ka yawmaka ya Abu Abdullah. There is no day like yours, Ya Abu Abdullah. Imam Zayn al-Abidin, the son of Imam al-Hussein, he cried for 34 years. One of the people came and he said to the Imam, one of his companions, after his sister, the Imam's sister, she requested, she said, talk to my brother. He's killing himself. He's been crying all this time for our father. Tell him to ease it a bit. He comes and he tells the Imam, Abu Hamza al-Thamali. You know Abu Hamza al-Thamali, the dua that we recite in Shahr Ramadan al-Mubarak. He comes to the Imam and he says, Sayyidi wa Mawla, you've been crying for many years, 34 years, it's enough. The Imam looks up at him and he said, Yaqub, Jacob. He cried and cried and cried until his eyes went blind. Hatta abiyaddat aynah. And the Imam says to Abu Hamza al-Thamali, and he knew. He asked the angel of death, Jacob, Yaqub, is my son alive? He said, yes. Is Joseph alive? He said, yes. Yusuf is alive. He's well. He's alive. And the Imam said to him, how could I not cry? It's a big musibah, big tragedy. How could I not cry when I saw 18 members of my family on the plains of Karbala cut into pieces? Now, if a dear friend of yours or a family member of yours is on the deathbed, in the hospital, and he's taking his last breath, she's taking her last breath, how do you feel? If a person dies from your family members, you don't drink for days, you don't eat for days. Your life is changed. You don't change your clothing. You're running around. And no one blames you for that. No one says to you, why are you doing that? He lost a friend. He lost a family member. The Imam says, I lost 18 of my family members in one day. And on top of them was my father, Hussein. That I saw with my eyes, they had cut him into pieces. That my auntie went to him when we were about to depart to Karbala. She sat down next to this body cut into pieces. Imam al-Sadiq says, more than 300 wounds were on my grandfather's body. The companion asked, more than 300? How could this be possible? The Imam, he replied, on every stab there was another stab. On every arrow there was another arrow. That's why when she sat next to the body has no head, and she looks at the body, تكدست عليه السيوف والرماح والحجارة. She looks at the body and she asks this from the body, أنت الحسين أخي? Are you Hussein, my brother? Is this possible for the son of the Prophet to be like this? أنت ابن والدي أنت حمانا أنت رجانا? Is this possible? Then she stands and she looks at the direction of Medina and she said, صلى عليك ملك السماء يا رسول الله. Grandfather, look at what they have done to your grandson in Karbala. They have cut him into pieces, and this is his head on the spear, and this is his family. They taken them from one city to the other captives. يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح. We also have this poem in Farsi. We say agar kushtan chara abat nadadan. They killed you. Why didn't they give you some water?
اگر کشتن چرا خاکت نکردن. They killed you, why did they bury you? مگر عباس آب آور نداری، مگر عباس خاک آور نداری. Didn't you have your brother Abbas to bring you some water? Didn't you have your brother Abbas to bury you? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. There are days left until we reach the day of Ashura. So when you say the salam and you have that tear in your eyes, raise your hand, say with your heart and your tongue. Put your hand up and up. Don't be shy. Don't you want the Imam to hold your hand and assist you? We want the assistance from the Imam. Salamullah alayhi. Inna al-Husayn misbah al-huda wa safinatu al-najat. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn وعلى أصحاب الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبين زينب الكبرى وأخيه أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من أنصاره وأعوانه يا رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. Jazakallah Sayyid. Thank you very much for the great speech today. मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा शुरू से ही कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाकायदा उर्दू मजलिस का आगाज़ किया जा सके. बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. मोमिनीन से गुजारिश है कि बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत. मोमिन इकराम से गुजारिश है कि जो अंडर 12 किड्स हैं उनकी मजलिस का आगाज़ अभी हुआ चाहता है मल्टीपर्पज़ हॉल में. तो जिनके भी बच्चे अंडर 12 हैं और वो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे लेडीज़ की मैनेजमेंट होती है, तो वो वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकते हैं. 4 मिसरों से पहले अहमद खान को मैं दावत मिंबर दूंगा कि अफजल है कुल जहाँ से घराना हुसैन का,
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اس میں تو لکھا ہے کہ ایک بل کی تھی بس حکومت یزید کی، اور میں کہوں گا ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. میں گزارش کروں گا جناب دانش جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلام مولا کے حضور پیش کریں. مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. سلام کے کچھ اشعار ہیں جناب عقیل عباس جعفری صاحب کے لکھے ہوئے، پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. شب عاشور کا جو حال ہے وہ بیان کیا گیا اس شعر میں کہ دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، خود اپنے جیسے 72 حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کے یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، اور بچھا کے فرش عزا جب علم کو لہرایا، بچھا کے فرش عزا جب علم کو لہرایا، تو یوں لگا کہ میرا گھر حسین دیکھتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ ہو کہ کبھی ہے دوش نبی پر، کبھی سر نیزہ، کبھی ہے دوش نبی پر، کبھی سر نیزہ، ہمیشہ اوج پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کہ یہ منظر حسین دیکھتے ہیں. آج کی تاریخ کے حساب سے مخصوص شعر ہے کہ یہ آنے والے مسافر حبیب ہیں شاید، یہ آنے والے مسافر حبیب ہیں شاید، جنہیں گلے سے لگا کر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کہ یہ منظر حسین دیکھتے ہیں. اور یہ کس جوان شہادت کا اذن چاہا ہے، یہ کس جوان شہادت کا اذن چاہا ہے کہ سوئے زینب مضطر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا
کہ یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، اور یہ کون بازو بریدہ گرا سرے ساحل، یہ کون بازو بریدہ گرا سوئے ساحل، یہ کس کے شان ہلا کر حسین دیکھتے ہیں، اور اسی لیے تو ہوئی شش جہان میں شہرت، اسی لیے تو ہوئی شش جہان میں شہرت، میرے کلام کو اکثر حسین دیکھتے ہیں، دیا بجھا کہ یہ منظر حسین دیکھتے ہیں، خود اپنے جیسے 72 حسین دیکھتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ 4 مصروں سے میں سوز و مرثیے کے لیے برادران کو دعوت دوں گا کہ بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جب فاطمہ زہرا کے دل کا جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین۔ اب میں گزارش کروں گا جناب محمد تقی صاحب سے اور سید میثم رضا صاحب سے اور ہم نواسے کے تشریف لائیں اور سوز و مرثیہ مولا کے حضور پیش کریں، مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی زہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور درود بھیجیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عبادت کا سرانجام ہوا، لام و لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام و لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ
مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوئے، مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، یہ سیاور ہوئے، مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، این سے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص. تمام مومنین مومنات کی ارواح، تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص استاد سبت جعفر نقوی کو بھی شامل کریں. اللہ استاد کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی باقی جو رفیق شہ دین رہ گئے دو، باقی جو رفیق شہ دین رہ گئے دو. ارے حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید اب کی بڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گو، یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب، او بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجیے اور فردوس کے راستے پہ لگا دیجیے، ارے فردوس کے راستے پہ لگا دیجیے. اور پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، اور تھرانے لگے عزوے بدن گھٹ گئی تا، ارے دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئے پیاسی سے، اور دل سے کہا اب عالم فانی سے انہیں لشکر آدھا کو ناشمشیر کو دے، ارے کس یاس سے مڑ
کر رخے شب کو ہر کس یاس سے مڑ کر رخے شب اور آخری بند اور ناگاہ صفیں چیر کے آئے شہزے اور دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہمان ارے لاشے سے لپاٹ کر یہ پکارے بصدف ارے اے دوست میرے تیری محبت کے میں قربان ارے دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بات دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بات ارے سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں سینے سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں اور باقی جو رفیق شہر اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ. میں مومنین سے گزارش کروں ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ مولانا صاحب کو میں دعوت ممبر دے سکوں. میری دست بدستہ گزارش ہے جو بھی مومن آگے تشریف لا سکتے ہیں. بعد میں کافی رش ہو جاتا ہے تو بیچ میں اناؤنسمنٹ کی نہیں جا سکتی. 4 مصروں سے آگا آئی ایم شور کہ یہ سب کی خواہش ہوگی کہ غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا اگر تمام وصیت نہ میری یاد رہے میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا. میں دست بدستہ گزارش کروں گا قبلہ مولانا حافظ امیر حیدر صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، باواز بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا
اولانا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. معزز سامعین کرام، برادران ملت، بزرگان ایمانی، خدا بند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرنا ہے، اور پھر انبیاء علیہم السلام کے بعد ان کی اطاعت کرنا ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم انبیاء علیہم السلام نے دیا ہے، اور جن کی اطاعت کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، اور جن کی اطاعت کا حکم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انبیاء اکرام کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کا حکم انبیاء اور رسول نے دیا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کو ملاحظہ کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہدایت سے محروم رہ گئی ہو۔ تو یہ آیہ کریمہ جیسا کہ سورہ نساء کی آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اس میں صریحاً خدا بند عالم ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے، کسی اور کو حکم نہیں دے رہا ہے، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان سے اس حکم کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو ایمان لے آئے ہیں ان کے اوپر اطاعت کرنا واجب ہے۔ اب یہ ایمان والوں کا فریضہ ہے کہ وہ تلاش کریں کہ خدا بند عالم کا حقیقی حکم کیا ہے۔ تو خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت میں کیا کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جن چیزوں میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے انہی میں رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، جن چیزوں میں رسول کی اطاعت کرنی ہے انہی چیزوں میں اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، رسول نے بھی۔ جس طریقے سے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اولی الامر کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہاں اطاعت مشترک ہے، اطاعت الگ الگ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی اور چیز کی اطاعت کا حکم دیا، رسول نے کسی اور چیز کی اطاعت کا حکم دیا، اور اولی الامر نے کسی اور چیز کا حکم دے دیا ہے۔ سب کی اطاعت مشترک ہے، سب کی اطاعت ایک ہے۔ تو عزیزان محترم، جب سب کی اطاعت ایک ہے تو یہ لفظ اطیعوا جو ہے، چونکہ قرآن کریم میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں نہ ایک لفظ بھی کم ہے نہ ایک لفظ بھی زیادہ ہے۔
بلکہ جتنے لفظ ہونے چاہیے تھے اتنے ہی الفاظ موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم اس آیت میں کتنے ذوات مقدسہ کی اطاعت کا حکم آیا ہے؟ 3 ذوات مقدسہ کی، اللہ کی اطاعت کا حکم، رسول کی اطاعت کا حکم، صاحبان امر کی اطاعت کا حکم۔ لیکن لفظ کتنے آئے ہیں؟ لفظ اطیعو ایک ہے لیکن 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم یا تو 1 مرتبہ استعمال ہونا چاہیے تھا یا 3 مرتبہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ 1 مرتبہ اس لیے استعمال ہوتا چونکہ سب کی اطاعت ایک ہے، 3 مرتبہ اس لیے استعمال ہوتا چونکہ اگر سب کی اطاعت الگ الگ ہے تو سب کے لیے الگ الگ ہی لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں 2 بار استعمال ہوا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ 1 مرتبہ ذات خدا کے لیے اور 1 مرتبہ رسول اور صاحبان امر کے لیے۔ اس وجہ سے کہ ایک اطیعو کہا تو اللہ کے لیے استعمال ہوا، اب یہاں ذات خدا اور ذات رسول میں فاصلے کی گنجائش تھی، اس وجہ سے کہ اللہ کو یہ بتانا تھا کہ خالق کی ذات اور ہے، مخلوق کی ذات اور ہے۔ جو خالق کی ذات ہے وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی، عبادت گزار کی ذات اور ہے، معبود کی ذات اور ہے۔ لیکن جب رسول اور اولی الامر کا مسئلہ آیا تو پھر یہاں لفظ اطیعو کے ذریعے کوئی فاصلہ نہیں ہوا، بلکہ یہاں اولی الامر کو رسول کے فوراً بعد بلا فصل ذکر کر دیا، چونکہ وہاں فاصلے کی گنجائش تھی، یہاں فاصلے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی بھی اطاعت ہے۔ عزیزان محترم اسی وجہ سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی امر کون ہوتا ہے؟ ولی امر فقط وہی نہیں ہوتا کہ جس کی حکومت، جس کا امر حکومت پر چلتا ہے، نہیں بلکہ ولی امر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم جتنا زمین پر چلتا ہے اس سے زیادہ آسمان پر چلتا ہے۔ ولی امر وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا میں آ کے ولی امر بنتا ہے، بلکہ ولی امر وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں سے بن کر آتا ہے۔ اگر ولادت ہو تو کعبے کی دیوار شق ہو جائے، زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کر دے تو مغرب سے سورج پلٹ آئے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان محترم ہم اگر تفاسیر کا مشاہدہ کریں تو ہم سب تفاسیر کا مشاہدہ کریں گے، تمام عالم اسلام کی تفاسیر کا مشاہدہ کریں گے کہ عالم اسلام نے اس سے کیا کیا مراد لیا ہے۔ تو علامہ قاضی بیضاوی جو علماء اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، جب وہ اس لفظ پر پہنچتے ہیں، اولی الامر کے لفظ پر پہنچتے ہیں، تو علامہ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، جو حکومت بادشاہ کرتے ہیں وہ بادشاہ اولی الامر سے مراد ہیں۔ جس طریقے سے رسول کی اطاعت کرو اسی طریقے سے بادشاہوں کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم اگر ہم، چونکہ یہ ایک ہی مفسر ہیں اور دوسرے مفسر جو اہل سنت کے دوسرے مفسر ہیں انہوں نے دوسری مراد لی ہے، لیکن اگر یہ جو علامہ قاضی بیضاوی ہیں اگر ہم ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہیں، تو ہم نے تاریخ رسالت مآب سے لے کر اب تک بادشاہوں کا حال دیکھا ہے۔ عزیزان محترم اگر اولی الامر بادشاہ ہے تو بادشاہوں کے کردار کو رسول کے کردار جیسا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ رسول کا کردار کیا ہے؟ رسول کا کردار یہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو وہ ہے کہ جو بات ہی نہیں کرتا، جو بولتا ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت بولتا ہے کہ جب وحی الہی نازل ہو جاتی ہے۔
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب رسول اسلام کنکریاں پھینکتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ یہ تو میں نے کنکریاں پھینکی ہے. یعنی قول رسول کو خدا قول خدا کہتا ہے, عمل رسول کو عمل خدا کہتا ہے. عزیزان محترم, یہ تو رسول اسلام کے عمل اور قول کا عالم ہے, لیکن عزیزان محترم بادشاہوں کے عمل کا کیا حشر ہے؟ وہ سب کے سب مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اسلام کے عمل سے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے اہل سنت کے دوسرے بڑے مفسر جن کا نام ہے علامہ فخر رازی, وہ اپنی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ جو علامہ قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اولی الامر سے مراد بادشاہ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ اب آگئے فخر رازی کہتے ہیں اس وجہ سے بادشاہ اس سے مراد نہیں ہو سکتا چونکہ بادشاہ تو ظالم بھی ہوتا ہے, بادشاہ تو ظلم بھی کر دیتا ہے, اور جب ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ظالم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے, اور قرآن ظالم کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ظالم کی اطاعت کا حکم دے, پھر یہ کہ ایک طرف عقل ہے, جو عقل کہتی ہے وہی شریعت بھی کہتی ہے, جو شریعت کہتی ہے وہی عقل بھی کہتی ہے, عقل میں اور شریعت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر, جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اسی چیز کا شریعت بھی حکم دیتی ہے, جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے اسی چیز کا عقل بھی حکم دیتی ہے. لہٰذا اگر یہ مان لیا جائے کہ بادشاہ مراد ہے تو بادشاہ ظالم ہو سکتا ہے, جب ظالم ہو سکتا ہے تو ایک قرآن کے بھی برخلاف ہے, عقل کے بھی برخلاف ہے. کہا قرآن کے برخلاف کہاں ہے؟ کہا جناب آدم کے لیے یہی تو اعتراض کیا تھا فرشتوں نے, کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک. اے پروردگار کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا؟ کس کو؟ کہ جو زمین میں فساد برپا کرے, فتنہ برپا کرے, خون خرابہ برپا کرے. عزیزان محترم پھر فرشتوں نے اپنا بھی حوالہ دے دیا, اے پروردگار ہم بھی تو ہیں کہ تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری تقدیس کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری تحلیل کرتے ہیں, ظلم و فساد بھی نہیں کرتے ہیں. عزیزان محترم عہدہ خلافت ایسا عہدہ ضرور ہے کہ فرشتے نہ خواہش رکھتے ہیں, نہ تمنا رکھتے ہیں, نہ آرزو رکھتے ہیں, نہ جسم رکھتے ہیں, نہ دل رکھتے ہیں, لیکن جب عہدہ خلافت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بھی آرزو کر دی, انہوں نے بھی تمنا کر دی. لیکن خدا بند عالم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, یہاں ہم جو ہمارا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا. فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فتنہ و فساد برپا کرے, جو خون خرابہ کرے؟ تو عزیزان محترم فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون خرابہ کرے؟ خدا بند عالم نے کہا کہ اگر ہم ظالموں کو خلیفہ بناتے, اگر ہم ستمگروں کو خلیفہ بناتے تو پھر اس سے بہتر یہ تھا کہ تمہیں ہی بنا دیتے, اس لیے کہ تم عبادت گزار ہو, تم تسبیح کرنے والے ہو, تم تحلیل کرنے والے ہو. لیکن سمجھ جاؤ کہ جب ہم تم جیسے عبادت گزاروں کو اپنا نمائندہ نہیں بناتے تو پھر ظالموں اور ستمگروں کو کیسے اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد پر. لہٰذا یہی تو وجہ تھی کہ خدا بند عالم نے جناب ابراہیم سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو یہ نہیں کہا کہ میں فقط ایک گروہ کے لیے امام بنانے والا ہوں, یہ نہیں کہا میں صرف ایک زمانے کے لیے امام بنانے والا ہوں, نہیں, قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے میں سب کے لیے تمہیں امام بنانے والا ہوں. تو عزیزان محترم خدا بند عالم نے جناب ابراہیم کو جس وقت امام بنا دیا, عہدہ امامت دے دیا, تو جناب ابراہیم نے ایک آرزو کی, اور وہ آرزو کیا تھی؟ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي,
پروردگار تو کیا میری ذریت کو بھی نمائندہ بنائے گا؟ تو خدا بند عالم نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اگر تمہاری ذریت ظالم ہوگی تو وہ بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان محترم، چاہے آل ابراہیم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ظالم ہوں گے تو پھر وہ عہدہ خلافت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب آل ابراہیم ہونے کے بعد اگر ظالم ہو تو آل ابراہیم عہدہ خلافت تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر اور دوسری نسل کے لوگ ظالم ہونے کے بعد عہدہ امامت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پاک۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہا کہ کون پہنچے گا، تو علامہ فخر رازی کہتے ہیں جو تفسیر کبیر کے مفسر ہیں، کہا اولی الامر فقط وہ ہو سکتا ہے کہ جو معصوم ہو۔ کہا معصوم کون ہوگا؟ اب قرآن کریم میں تلاش کرو کہ معصوم کون ہے، کون معصوم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، جو خدا اور رسول کو جھٹلائے اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی جو خدا اور رسول کو جھٹلائے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی اطاعت مت کرنا کہ جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے محو کر دیا ہے، غافل کر دیا ہے، یعنی جن کا دل ذکر الہی سے غافل ہو جائے وہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرو، یعنی زیادہ قسمیں کھانے والے معصوم نہیں ہو سکتے۔ پھر کہا ہمازم مشائم بنمیم، زیادہ عیب تلاش کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو، اس وجہ سے کہ زیادہ عیب تلاش کرنے والے معصوم نہیں ہو سکتے۔ کہا زیادہ چغل خوروں کی اطاعت نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا چغل خور معصوم نہیں ہو سکتے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کافروں کی اطاعت نہ کرو، منافقوں کی اطاعت نہ کرو، فاسقوں کی اطاعت نہ کرو۔ پھر کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ أَثْمٍ، یعنی گنہگاروں کی بھی اطاعت نہ کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ حلال زادوں کی اطاعت کرو، حرامیوں کی اطاعت نہ کرو۔ بھائی یہ تو قرآن کریم ہے، یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں اس لیے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا کہ جو ہوا و ہوس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلنا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا۔ عزیزان محترم، خدا وند عالم نے یہ اتنی صفتیں بیان کر دی، بھلا وہ کون انسان ہے کہ جو ان تمام کے تمام نقائص سے پاک ہو؟ عزیزان محترم، ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی امر کی اتباع کرو، ایک طرف یہ سارے نقائص بیان کر رہا ہے کہ جن میں یہ نقائص پائے جائیں ان کی اتباع نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی امر وہ ہوگا کہ جن میں یہ تمام نقائص نہ پائے جاتے ہوں۔ اب وہ کہاں ہے کہ جن میں یہ تمام کے تمام نقائص نہ پائے جاتے ہوں؟ کہ بھائی وہاں وہ کن کو تلاش کیا جائے؟ کہا قرآن میں تلاش کرو یا حدیث میں تلاش کرو کہ جن میں نقائص نہیں پائے جائے۔ کہ بھائی قرآن میں اگر تلاش کرے تو کہاں کرے؟ تو خدا بند عالم کہتا ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت ہم نے تمام گناہوں سے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ ولی امر اہل بیت اطہار ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت ما ان تمسکتم، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ زمانے میں ساری چیزیں گمراہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ دو چیزیں گمراہ نہیں ہو سکتی، بس ان سے متمسک ہو کے رہنا، ان سے لپٹ کر رہنا۔ اس وجہ سے کہ دنیا میں سب گمراہ ہو سکتے ہیں
لیکن قرآن گمراہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اہل بیت کو کتنی فضیلت عنایت کر دی، کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بس ایک لفظ کہا جا سکتا ہے کہ خدا بند عالم بندوں میں جن بندوں کو جتنی فضیلت دے سکتا تھا اس نے اہل بیت کو دے دی، اور بندوں میں جتنے بندے اللہ سے فضیلت لے سکتے تھے اہل بیت نے اتنی فضیلت اللہ سے لے لی۔ نہ اس سے زیادہ اللہ دے سکتا تھا، نہ اس سے زیادہ بندے لے سکتے تھے۔ تو جس طریقے سے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت کے فضائل کا بھی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اسی وجہ سے جب قرآن پڑھتے چلے جائیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اہل بیت کی مدح میں اترا ہوا ہے، اہل بیت کی منقبت میں اترا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حاکم شام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، حاکم شام تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا حکومت میں یہ ہو رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ کہا بہت اچھی بات ہے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اگر وہ قرآن کی تفسیر کا درس نہیں دیں گے تو پھر اور کون درس دے گا؟ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آیات قرآن پیش کرتے ہیں تو ہر آیت سے علی کے فضائل بیان کر دیتے ہیں، ہر آیت سے علی کے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں بھی چل کر دیکھوں گا کہ وہ علی کے فضائل کیسے بیان کرتے ہیں۔ صبح نمودار ہو گئی، ادھر عبداللہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں، ادھر حاکم شام کھڑے ہو کر نظارہ کر رہے ہیں، اور ادھر عبداللہ ابن عباس آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں اور علی کی فضیلت بیان کر دیتے ہیں۔ ادھر آیتوں پہ آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، ادھر علی کے فضائل پہ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر کے درس کو تمام کیا، اور قرآن کی تفسیر کے درس کو تمام کرنے کے بعد ایک مرتبہ درس گاہ سے نکلتے ہیں کہ حاکم شام سے ملاقات ہوئی۔ حاکم شام نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس، ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن کی تفسیر کا درس دیتے ہو۔ کہا ہاں میں قرآن کی تفسیر کا درس دیتا ہوں۔ کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم قرآن کی ہر آیت سے علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ کہا ہاں میں قرآن کی ہر آیت سے علی کے فضائل بھی بیان کرتا ہوں۔ کہا تو عبداللہ ابن عباس کیا ضرورت ہے کہ تم ان آیت کو پیش کرو کہ جن آیتوں میں علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں؟ کہا تو پھر کون سی آیت کو پیش کروں؟ کہا ان آیت کو پیش کیا کرو کہ جس میں علی کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے۔ کہا مجھے تو پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی لگتی ہی نہیں۔ مجھے پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں علی کے فضائل بیان نہ کیے گئے ہوں۔ اے حاکم شام مجھے بتلاؤ کہ آیا ولایت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ کہا میں جانتا ہوں کہ علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ یہی آیت پیش کرو، کوئی دوسری پیش کر دیا کرو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضرورت ہے کہ وہی آیت پیش کرو کہ جس میں علی کے فضائل بیان کیے جائیں؟ کہا اچھا یہ آیت بتاؤ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں کہ علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضرورت ہے کہ یہی تلاوت پیش کرو، کسی اور دوسری آیت کو پیش کر دیا کرو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، افمن کان علی بینۃ من ربہ وشاہد منہ، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں
علی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پیش کرو، کوئی دوسری آیت پیش کر دیا کرو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ انما یرید اللہ لیذھبا، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کہا میں جانتا ہوں علی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پیش کرو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی آیت پیش کرو، کوئی دوسری آیت پیش کر دیا کرو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا یہ علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن دوسری آیت پیش کر دیا کرو۔ کہا اچھا بتاؤ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن دوسری آیت پیش کر دیا کرو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا میں جانتا ہوں علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن دوسری آیت پیش کر دیا کرو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضرورت ہے کہ یہی آیت پیش کیا کرو، دوسری آیت پیش کر دیا کرو؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن کیا ضرورت ہے کہ یہی آیت پیش کرو، کوئی دوسری آیت پیش کر دیا کرو؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اے حاکم شام، اب میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کون سی آیت پیش کرنی چاہیے، اب یہ تم بتاؤ گے کہ مجھے کون سی آیت پیش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا عبداللہ ابن عباس کوئی ایسی کہ جس میں سیدھے سادی ہو، جس میں علی کے فضائل نہ ہو، جس کا علی کے فضائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کہا حاکم شام ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح قرآن میں وہ کون سی سیدھی سادی آیت ہے جس میں علی کے فضائل نہیں ہیں؟ کہا یہ آیت پیش کر دیا کرو اذا زلزلت الارض زلزالها، اس وجہ سے کہ اس میں زلزلے کا تذکرہ ہے، قیامت کے زلزلے کا، اس کا علی کے فضائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ عبداللہ ابن عباس نے للکار کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا حاکم شام تمہیں یہاں بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کہا حاکم شام کہا کہ میں شام تمہیں یہاں بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کہا اس آیت میں علی کے فضائل کہاں سے آ گئے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں شام سنو، وفات پیغمبر کے بعد ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، مکے کی سرزمین میں زلزلہ آیا۔ ایک مرتبہ اہل مکہ علی کی ڈہوڑی پر آئے، دق الباب کیا، علی اپنی ڈہوڑی سے باہر آئے، اور باہر آئے تو اہل مکہ نے دست ادب جوڑے، مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی مکے کی زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں زلزلے سے نجات دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ علی نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا اے تراب زلزلے کو روک لے، تجھے ابو تراب کا حکم ہو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس جملے کا ارشاد فرمانا تھا کہ حاکم شام نے کہا اے عبداللہ ابن عباس ذرا آہستہ آہستہ کہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہا اس لیے کہ اب میں سمجھ گیا کہ ساری زندگی علی نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اب قرآن قیامت تک علی کی حفاظت کرے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا علی کی عظمتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس کی عظمت کے لیے ایک آیت ہو، جب اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو جس علی کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں آیتیں موجود ہوں، اس علی کی عظمت کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ علی کی عظمت کا اندازہ
تو کیا بلکہ ان کے صحابہ کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا تو اس وقت بہت سے ایسے صحابہ تھے کہ جو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول رسالت کا اعلان کریں اور کب ہم اسلام کا اعلان کریں، ہم کب اسلام قبول کریں۔ عزیزان محترم، انہی میں سے جناب میثم تمار بھی تھے، اور انہی میں سے جناب رشید حجر بھی تھے، اور انہی میں سے حبیب ابن مظاہر بھی تھے، انہی میں سے ابو ذر غفاری بھی تھے۔ کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو اعلان بعثت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو اعلان بعثت کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابو ذر پہلے سے انتظار کر رہے تھے، ادھر اعلان بعثت ہوا، ادھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ دیکھو مکے کی سرزمین پر کسی نے اعلان رسالت کیا ہے، تحقیق کر کے آؤ۔ جس وقت ابو ذر کے بھائی چلے مکے کی گلیوں میں، تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو کہا ہاں بھائی کسی نے اعلان رسالت کیا ہے۔ اب جناب ابو ذر سے رکا نہ گیا، جناب ابو ذر خود چلے اور اس کے بعد مسجد الحرام کے صحن میں جا کر اپنا بستر ڈال دیا۔ سارا دن گزر گیا، کوئی پرسان حال نہیں آیا۔ سارے دن جب کوئی پرسان حال نہ آیا، دن تو ایک مرتبہ 10 سال کا جوان آتا ہے، آنے کے بعد ابو ذر سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ راز تو میں کسی کو نہیں بتلا سکتا۔ کہا تو پھر یہاں کیوں لیٹے ہو، آئیے ہمارا گھر حاضر ہے۔ یہ کون جوان تھا؟ یہ ابو طالب کا لال علی تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آگے آگے، ابو ذر پیچھے پیچھے، اور مولا کائنات کے گھر جا کر ابو ذر مہمان بن کر ٹھہر گئے۔ صبح نمودار ہوئی، پھر مسجد الحرام میں تشریف لے آئے، پھر دن ڈھلا، شام آئی، پھر مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد ابو ذر کو ساتھ لے کر گھر چلے گئے۔ اور جب تیسری شام آئی تو مولا کائنات ابو ذر کے پاس پھر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اب تو اپنا راز بتلا دیجئے کہ آپ کس لیے آئے ہیں۔ تو ابو ذر نے کہا کہ میں راز بتلا تو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہیں بتلاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے رسالت کا اعلان کیا ہے، میں اس کی تحقیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا واقعاً کسی نے رسالت کا اعلان کیا ہے، اور اگر اعلان کیا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بس مولا کائنات نے جیسے ہی سنا تو فوراً کہا کہ ہاں رسالت کا اعلان بھی کیا ہے، اور اگر تم ملنا چاہتے ہو تو بس سمجھو ملاقات بھی ہو گئی۔ اب مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے پیچھے چلو، نہ تم کچھ بولنا اور نہ مجھے کچھ بولنا ہے، اور جب ہم پہنچیں گے تو رسول اسلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ مولا کائنات آگے آگے، ابو ذر پیچھے پیچھے۔ عزیزان محترم، جو علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ رسول تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ مولا کائنات نے دق الباب کیا، رسول اسلام تشریف لائے، جناب ابو ذر نے زیارت کی۔ رسول اسلام نے کہا کیا خواہش ہے؟ کہا بس کلمہ پڑھا دیجئے۔ جناب ابو ذر نے کلمہ پڑھا۔ جس وقت جناب ابو ذر نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ اپنے وطن چلے جاؤ، دوسرے لوگوں تک بھی اسلام پہنچاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ،
مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ مسجد الحرام کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کر دوں۔ اب ایک مرتبہ ابو ذر گئے، مسجد الحرام کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، ٹیلے پر کھڑے ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے کفار و مشرکین اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد کہا کہ ابھی تک تو یہ مرد صحیح تھا، اب اس کو کیا ہو گیا؟ بس جناب ابو ذر کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد خوب مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب اگر عبداللہ عباس ابن عبد المطلب نہ آئے ہوتے تو ابو ذر وہیں دم توڑ گئے ہوتے۔ عباس ابن عبد المطلب نے نجات دی، جناب ابو ذر کو اٹھا کر پیغمبر اکرم کے پاس لائے۔ پیغمبر اکرم کے پاس جس وقت لائے تو افاقہ حاصل ہوا۔ جب افاقہ حاصل ہوا تو پیغمبر اکرم نے کہا جاؤ اب اپنے وطن چلے جاؤ۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ایک بار اور اجازت دے دیجئے۔ ابو ذر پھر دوبارہ گئے، مسجد الحرام کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر پھر اسی طریقے سے نعرہ توحید اور نعرہ رسالت بلند کیا۔ پھر کفار و مشرکین آئے، انہوں نے خوب مارا، بے ہوش ہو گئے۔ عباس ابن عبد المطلب پھر رسول اسلام کی خدمت میں گئے، پھر رسول اسلام نے کہا ابو ذر جاؤ اب تو چلے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ ایک بار اور اجازت دے دیجئے۔ عزیزان محترم، جب جناب ابو ذر آئے تھے تو دبے دبے پاؤں آئے تھے، خاموشی کا عالم تھا، سناٹا تھا، کسی سے بول نہیں رہے تھے، کسی سے اپنا راز نہیں بتلا رہے تھے۔ لیکن جیسے رسول اسلام کی زیارت ہوئی، جیسے ہی کلمہ اسلام دل میں آیا، جیسے اسلام قبول کیا تو اتنی شجاعت آ گئی، اتنی بہادری آ گئی کہ اب مسجد الحرام کے ٹیلے پر بار بار جا کر نعرہ توحید بھی بلند کر رہے ہیں، نعرہ رسالت بھی بلند کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مار رہا ہے تو اس سے خطرہ محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں، موت سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ذر نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جو اسلام قبول کرتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، جو موت سے ڈر جائے وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اب جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقاؤں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی وجہ سے جناب حبیب ابن مظاہر جناب میثم تمار کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جناب حبیب ابن مظاہر جناب میثم تمار کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے آقا کی محبت میں سولی دی جائے گی۔ تو میثم نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو آقا بلائے اور پھر راہ خدا میں اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جناب میثم اور جناب حبیب بن مظاہر تو یہ بات کہہ کے چلے گئے، لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا دیکھا آپ نے ان جھوٹوں کی بات، ایسے جھوٹے بھی ہم نے کہیں نہیں دیکھے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی پیغمبر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم کوئی نبی ہیں۔ عام آدمی اپنے بارے میں کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کل میرے بارے میں کیا ہوگا؟ اور دیکھو یہ کتنے یقین سے کہہ رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر میثم سے کہہ رہے ہیں، میثم جو ہے حبیب ابن مظاہر سے کہہ رہے ہیں۔ ادھر سے جناب رشید حجری آئے، ان لوگوں نے کہا جناب رشید حجری سے، اے رشید حجری یہ ابھی دو آدمی گئے ہیں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حبیب میثم سے کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جسے مولا کی محبت میں سولی دی جائے گی، اور میثم کہہ رہے تھے کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو راہ خدا میں اپنا سر کٹا دے گا۔ تو ایک مرتبہ رشید حجری نے کہا کہ میثم کو ایک جملہ اور کہنا چاہیے تھا۔ کہا کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہا اے حبیب ابن مظاہر جو تمہارا کٹا ہوا سر لائے گا اس سے 100 دینار اضافہ بھی ملیں گے۔ بس عزیزان محترم، رشید حجری یہ کہہ کے چلے گئے، اور اب یہ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو ہم دو ہی آدمیوں کو ایسا سمجھتے تھے، یہ تیسرا آدمی بھی ایسا ہی نکل گیا ہے، یہ تو غیب کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم حقیقت تو اس وقت کھلی کہ جس وقت میثم کو بلایا گیا اور میثم سے کہا گیا اے میثم تم علی سے محبت کرتے ہو؟
کہا ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں. کہا اگر تم علی سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. بس ایک مرتبہ میثم تمار نے کہا کہ اس وقت کا تو میں انتظار کر رہا تھا. کہا کیسے انتظار کر رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا نے مجھے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے میثم تمہاری زبان ہماری محبت میں کاٹ دی جائے گی. کہا اچھا تمہارے مولا نے پہلے سے ہی تمہیں یہ خبر دے دی تھی؟ کہا ہمیں پہلے سے ہی خبر دے دی تھی. کہا تو بس ٹھیک ہے تمہاری زبان ہی نہیں کاٹی جائے گی, تمہارے مولا کی زبان کٹ جائے گی. اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے میثم تمہاری زبان ہماری محبت میں کاٹ دی جائے گی تو بس تمہاری زبان ہی نہیں کاٹی جائے گی, تمہارے مولا کا قول باطل ہو جائے گا. لیکن میثم نے کہا کہ اس میں مجال ہے کہ جو میرے مولا کا قول باطل کر دے. ایک مرتبہ میثم تمار نے علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. کوفے کے لوگ امڑنے لگے. کہا میثم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. میثم کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. بازوؤں میں کیلے ہیں, ٹانگوں میں کیلے ہیں, پاؤں میں کیلے ہیں, شکم میں کیلے ہیں, سینے میں کیلے ہیں. اور جناب میثم تمار کہہ رہے ہیں اے کوفے والو آ جاؤ, جو علی کے فضائل میرے ذہن میں رہ گئے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے دہرا دوں. کوفے کے لوگ امڑتے جا رہے ہیں. میثم تمار فضائل علی بیان کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حاکم شام نے دیکھا کہ یہاں تو انقلاب کا ماحول برپا ہو رہا ہے. کہا میثم کی زبان کاٹ دو. میثم کی زبان کاٹ دی گئی. درباروں میں زبان چلا کر جہاد کرنا دوسروں کا کام ہے, لیکن زبان کٹا کے جہاد کرنا میثم کا کام ہے. عزیزان محترم یہ میثم تمار تھے اور وہ حبیب ابن مظاہر تھے. حبیب ابن مظاہر محبت اور اطاعت کی اس منزل پر تھے کہ جب مولا حسین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تو حبیب کی نگاہ مولا حسین کے پاؤں پہ ہوا کرتی تھی, اور جب مولا حسین کا پاؤں اٹھتا تھا زمین سے تو حبیب ابن مظاہر جھکا کرتے تھے اور مولا حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھایا کرتے تھے اور اپنی پیشانی پہ لگا لیا کرتے تھے. یہ ہم جو سجدے کے بعد خاک شفا کو چومتے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر کی سنت ہے. عزیزان محترم حبیب ابن مظاہر اس شدت سے محبت کرتے تھے کہ دنیا میں ایسی دوستی نہیں دیکھی جیسی حبیب اور حسین کی دیکھی ہے. جس وقت جناب حبیب ابن مظاہر چھوٹے سے تھے اس وقت مولا حسین کی دعوت کی, اپنے والد صاحب سے کہا کہ فرزند رسول کی دعوت کی جائے. فرزند رسول کی دعوت کر دی گئی. رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ رہے ہیں. دعوت تھی رات کے وقت, لیکن حبیب ابن مظاہر نے دن سے ہی انتظار کرنا شروع کر دیا. کبھی چھت پر جاتے ہیں, کبھی چھت سے آتے ہیں, کبھی چھت پہ جاتے ہیں, کبھی چھت سے آتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب چھت پہ گئے تو حبیب ابن مظاہر کا پاؤں پھسلا اور زمین پہ گر گئے, سر شگاف ہو گیا اور حبیب ابن مظاہر کا انتقال ہو گیا. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مظاہر نے دسترخوان بچھا دیا. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا میرا دوست کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ کہا آپ کھانا نوش فرما لیجئے. کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دوست کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ تو ایک مرتبہ مظاہر نے کہا کہ اچھا اگر اپنے دوست کو دیکھنا ہو تو آئیے. بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام حجرے میں آئے, دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں. بس ایک مرتبہ دستے دعا بلند کر دیے, حبیب ابن مظاہر اٹھے. عزادارو کون حبیب ابن مظاہر تھے؟ یہ وہی حبیب ابن مظاہر تھے کہ شب عاشور جس حبیب ابن مظاہر کو زینب نے یاد کیا ہے. زینب نے کسی کو یاد نہیں کیا, لیکن زینب نے حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا. اے میرے ماں جائے, اے میرے ہمشیر, میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ یزید کے لشکر میں تو آ رہا ہے, لیکن کیا کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ حسین نے خط لکھا, من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ
حبیب ابن مظاہر یہ حسین غریب کی طرف سے نامہ ہے، اور کس کی طرف ہے؟ رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ نامہ لکھا جا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، ایک مرتبہ قاصد نے نامہ لیا، اور نامہ لینے کے بعد حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، حبیب ابن مظاہر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ ایک مرتبہ قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس حسین کا قاصد کا نام آنا تھا کہ حبیب دسترخوان سے تڑپ کر اٹھے، دروازے پہ آئے، دروازے پہ آنے کے بعد قاصد سے نامہ لیا۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ قاصد سے نامہ لیا، اور نامہ لینے کے بعد آنکھوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ ارے وہ حبیب کہ جو حسین کی قدموں کی خاک کو چھوا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، کیا وہ حسین کی تحریر کو نہ چومے گا؟ عزادارو، ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے لفافہ لیا، لفافے سے نامہ نکالا، اور نامہ نکالنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب نے پڑھنا شروع کیا۔ عزادارو، معلوم ہے کیا لکھا تھا؟ عزادارو، حسین نے لکھا تھا حبیب ابن مظاہر ہم نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں۔ اے حبیب ابن مظاہر ہم نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں۔ اے حبیب ابن مظاہر، دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ رسول سے ہمارا کیا رشتہ ہے، تمہیں معلوم ہے رسول سے ہماری کیا قرابت ہے۔ اے حبیب، اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، اس وجہ سے کہ ہم تنہا نہیں ہیں بلکہ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارے بس ایک مرتبہ حبیب نے یہ جملہ پڑھا، زوجہ نے پوچھا ہے میرے والی و وارث حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے لکھا ہے کہ ہم یہاں نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ کہا تو یہ بتائیے اب کیا ارادہ ہے؟ کہا جانے کا تو ارادہ ہے، لیکن جب میں جانے کو سوچتا ہوں تو تمہارا خیال آ جاتا ہے۔ ارے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ بس اتنا سننا تھا کہ زوجہ کے تیور بدل گئے۔ ارے فاطمہ کا لال بلائے اور تم میرے بارے میں سوچتے رہ جاؤ۔ ارے اگر تمہیں جانا نہیں ہے تو گھر میں بیٹھو، فرزند رسول کی مدد کے لیے میں جاؤں گی۔ ارے اتنا سننا تھا، حبیب کا دل تڑپ گیا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا بلائے غلام نہ جائے۔ میں تو تمہارے کمال ایمان کا اعلان کرنا چاہتا تھا۔ بس عزادارو بہت روگے۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا اے غلام یہ گھوڑا لو، اور گھوڑا لینے کے بعد فلاں جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ ناکہ بندی ہے، ناکہ بندی ہے، میں اس طریقے سے سیدھے راستے سے نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ غلام نے گھوڑا لیا، اور گھوڑا لینے کے بعد وہاں جا کر کھڑا ہو گیا کہ جہاں حبیب نے کہا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب گھر سے چلے، لیکن چلتے چلتے دیر ہو گئی، اور عزادارو اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے تک پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا منظر تھا؟ منظر یہ تھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے تھے، اور غلام گھوڑے کو سمجھا رہا تھا اے میرے اسپِ با وفا، ارے دیکھ گریا نہ کر، اگر آقا نہ آئے تو فرزند رسول کی خدمت میں میں تجھے لے کے چلوں گا۔ ارے اتنا سننا تھا، حبیب ابن مظاہر نے کربلا کا رخ کر دیا۔ اے فرزند رسول، ارے یہ کیا وقت آ گیا کہ جانور اور غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک
ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ غلام سے کہا اے غلام دیکھ میں تجھے کوئی انعام تو نہیں دے سکتا لیکن خدا تجھے جزائے خیر دے لیکن میں نے تجھے آزاد کر دیا. بس اتنا سننا تھا کہ غلام پاؤں سے لپٹ گیا. آقا ارے جب تک آپ کی خدمت کا مسئلہ تھا تو مجھے اپنے پاس رکھا اور آج فرزند رسول کی خدمت کا مسئلہ آیا تو مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں. نہیں مولا میں بھی آپ کے ساتھ کربلا چلوں گا. عزادارو حبیب ابن مظاہر نے غلام کو ساتھ لیا, کربلا کا رخ کر کیا. حسین چاہنے والے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. ارے حسین نے کہا اے میرے جوانوں ذرا میرے بچپن کے دوست کا استقبال کرو. علی اکبر ذرا آگے بڑھو, عباس آگے بڑھو. حبیب ابن مظاہر آئے. ایک مرتبہ جوانوں نے استقبال کیا, نعرہ تکبیر بلند کر دیا, اللہ اکبر. ادھر نعرہ تکبیر بلند کر دیا, ادھر زینب کہہ رہی تھی ارے ہم نے نرغہ آدھا میں تو لشکروں کو آتے دیکھا ہے لیکن میرے ماجائے کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں آتا. اے فضہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ اللہ اکبر کی صدا کیسی ہے. فضہ آئی, خبر لے کر گئی, اے رسول زادی مبارک ہو مبارک ہو, اس لیے کہ آپ کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا. بس اتنا سننا تھا کہ زینب نے کہا فضہ واپس پلٹ جا. ارے حبیب کو سلام کہنا اور سلام کہہ کر کہنا حبیب تو نے بڑا کام کیا کہ جو میرے بھیا کی مدد کے لیے آ گیا. بس روایت کا جملہ ہے. ارے اس سلام کو سننا تھا کہ حبیب زمین پہ بیٹھ گئے. ارے زمین کی مٹی اپنے سر میں ڈالی, منہ پہ تماچے مارے. ارے یہ کیسا وقت آ گیا کہ سیدانیاں غلام کو سلام کہلا رہی ہے. کربلا میں بس یہ دو ہی سلام ہوئے, ایک زینب نے حبیب کو سلام کیا اور ایک حسین نے چاہنے والوں کو سلام کہا. اے سید سجاد جب مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. عزادارو ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہوا. ابو سمامہ سیداوی نے نماز جماعت کی آمادگی کی. حسین نے کہا ذرا حبیب ابن مظاہر ان یزیدی لشکر والوں سے کہہ دو کہ فرزند رسول نماز پڑھنا چاہتا ہے, اتنی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے. حبیب ابن مظاہر چلے اور عزادارو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے لشکر والوں سے کہا اے لشکر والوں حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اتنی دیر کے لیے جنگ روک دی جائے. عزادارو یہ جملے آپ سنتے تو ہیں, یہ سنتے تو ہیں, لیکن آج حبیب ابن مظاہر کو رونا ہے. بس دو جملے اور ہیں اور حبیب ابن مظاہر کو پرسہ دے دیا جائے فاطمہ زہرا کا. عزادارو ایک مرتبہ دشمن کی طرف سے یہ آواز آئی ارے حسین نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن حسین کی نماز کیا قبول ہوگی. بس اتنا سننا تھا کہ حبیب نے وار کیا, حملہ کیا. ارے میرے مولا کی شان میں گستاخی کرتے ہو. حسین نے آواز دی حبیب ذرا ادھر آؤ, اس لیے کہ نماز کا وقت ہے. عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے حبیب کو بلایا, نماز پڑھی, نماز تمام ہوئی تو ایک مرتبہ حبیب نے اجازت لی. عزادارو ادھر حبیب نے اجازت لی, میدان جنگ میں گئے. عزادارو میمنے کو میسرے پر پلٹا, میسرے کو میمنے پر پلٹا, لیکن جسم زخموں سے چور ہو گیا. ارے حسین کا دوست, حسین کا ساتھی گھوڑے پر نہ سنبھل سکا, آواز دی آقا میری مدد کے لیے آئیے. ارے روایت کا جملہ حسین نے جیسے ہی سنا حبیب گھوڑے سے گر رہے ہیں. ارے چہرے کے اوپر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے
ہوں. ارے میرا جان نثار مارا گیا, میں کہوں گا مولا ابھی تو وہ گھڑی رہ گئی. حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی تو چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. ابھی وہ گھڑی رہ گئی جب عباس کہیں گے آقا ادرکنی, اور حسین کمر پکڑ کر کہیں گے اے عباس ارے تمہارے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے ہے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے. ہاں یہی لوگ ہیں فردوس میں جانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو. صرف شبیر قدر ہے جو یہ پھیلائے ہے ہاتھ, صرف شبیر قدر ہے جو یہ پھیلائے ہیں ہاتھ, ورنہ یہ لوگ کہاں مانگ کے کھانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. ہاتھ اٹھا کر تجھے دیتے ہیں دعا حر جری, ہاتھ اٹھا کر تجھے دیتے ہیں دعا حر جری. پاؤں شبیر کے ظاہر کے دبانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. ہے یقین خلد میں وہ جائیں گے سب سے پہلے, ہے یقین خلد میں وہ جائیں گے سب سے پہلے. رسیاں تھامے جلوسوں کو چلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے. در زندان پہ بیٹھی ہے سکینہ اٹھ جا, در زندان پہ بیٹھی ہے سکینہ اٹھ جا. شہزادی تیرے بابا نہیں آنے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے, نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے.
آخری وقت بھی آئی نہیں سائے میرا باپ، آخری وقت بھی آئی نہیں سائے میرا باپ، ایسے دیکھے نہ کہیں وعدہ نبھانے والے، نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے والے، نام مولا پہ ہے پانی جو پلانے، بننے کب دیتے تھے زندان سے باہر تربت، بننے کب دیتے تھے زندان سے باہر تربت، نیل چہرے پہ سکینہ کے بنانے والے، نام مولا پہ ہے پانی جو
حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ 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 میری نگاہ میں اب کربلا کا مقتل ہے حسین موت کی پہرے نام مکمل ہے ساتھ اب میرا کنبہ ساتھ اب میرا کنبہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے مل کے جواب دیں حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا 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 حبیب آ جاؤ تمہیں حسین کے حق میں جہاد کرنا ہے کیا تباد کو بچپن میں یاد کرنا ہے یہی ہے فرض تمہارا یہی ہے فرض تمہارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج مل کے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے 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 تنہا حبیب آ جاؤ آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ وطن سے دور ہوں مجھ پر ہوئے ہیں ہائے غزہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر چکا ہوں بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے زمانہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا 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 حبیب آ جاؤ یہ کربلا ہے یہاں دوست کی ضرورت ہے یہاں تو مجھ سے بھی پہلے تیری
حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ محب حسین نے حسرت سے چار سو دیکھا زمین کربلا پڑا تو لہو لہو دیکھا دیکھا یہ آخری فتنہ دیکھا یہ آخری فتنہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا جنگے سے جو لاچار تھا جنگے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی مولا دلی شبیر کی مولا دلی سینے پہ جو شاہ بلی سینے پہ جو شاہ بلی جس کی ابا بن میں چلی جس کی ابا بن میں چلی وہ پر تمام چوکے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا سیدی یا سیدی یا بات یا سیدی یا بات یا سیدی یا بات یا سیدی یا بات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا متوجہ زیارت اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولا بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وحاني ابن أروى وحبيب ابن مزاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء وفقنا الله زيارتك يا مولاه
ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توه وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام